ایک سوال ہے یہ عوام کا ہے. جس طرح سے جو وقف بورڈ کی چیئرمین ہے ڈاکٹر درخشاں اندرابی، ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 6 شوال کے روزے اور پھر 60 روزے جو ہے رکھنے ہیں پھر سے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شوم چینل. میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی آپ سب کو بتانے کی کوشش کروں گا. رمضان المبارک کا پاک و مقدس مہینہ چل رہا ہے، عشر اول کا آخری دن ہے، اور آج مفتی عنایت اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے، خادم مرکزی جامع مسجد تالاب کھٹنگا جموں میں. اور جس طریقے سے کافی سارے مسائل کشمیر سے بھی رمضان المبارک کے مختلف ایام کے حوالے سے نکل کر کے سامنے آئے، اسی سلسلے میں آج ہم جموں میں کھٹنگا تالاب میں محترم محمد عنایت اللہ قاسمی صاحب سے بات چیت کریں گے. پہلے تو آپ کا میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں. شکریہ، جزاک اللہ. آج پریس کانفرنس بلائی گئی تھی، پہلے وضاحت کیجیے آپ اس حوالے سے، پھر مزید بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں پریس کانفرنس ہوئی تھی یکم رمضان مبارک میں، رؤیت ہلال کے حوالے سے جو کچھ باتیں سامنے آ گئی تھی. لوگوں کے درمیان میں کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا. کچھ لوگوں نے 23 مارچ سے روزے رکھے، کچھ لوگوں نے 24 مارچ سے روزے رکھے. پھر اس کے بعد 28 مارچ 2023 کو کشمیر میں ایک متحدہ مجلس علماء کے عنوان پر زیر صدارت حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب قاسمی ایک مشاورت ہوئی، جس میں مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس کنفیوژن کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے. اس ضمن میں انہوں نے جو اعلانات کیے تھے اس میں یہ بتایا تھا کہ 17 اپریل کو انشاءاللہ ہماری شب قدر ہوگی. اس اعتبار سے جب ہم اعتکاف کو دیکھتے ہیں تو اعتکاف ہمارا 11 اپریل سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی مفتی اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ 20 اپریل کو شوال مکرم کا چاند دیکھنے کی سعی کی جائے گی. اگر اس دن کو چاند نظر آ جاتا ہے، چونکہ اس دن 23 مارچ کے حساب سے جب روزہ شروع کرتے ہیں تو 29 روزے ہو جاتے ہیں. تو اگر 29 روزہ ہو جاتا ہے تو پھر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک روزے کی بعد میں قضا کرنی ہے. اس وقت ہم نے جو یہاں پر پریس کانفرنس بلائی تھی اس میں تقریباً صوبہ جموں کے ہر اضلاع کے نمائندے موجود تھے. وہاں پر سب نے مفتی صاحب کے اس اعلان کی تائید کی، سراہنا کی، اور یہ بتایا کہ جموں کشمیر جیسے ہمیشہ بڑے بڑے کاموں کے لیے، بڑے بڑے کاز کے لیے متحد رہے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر تمام ایسے کاموں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چلائیں گے. تو اس مرتبہ بھی جو کچھ یہ کنفیوژن ہوا ہے یہ ختم کر کے ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رمضان مبارک کے جو بقیہ ایام ہے ان کو گزارنا چاہیے. اس سلسلے میں اس مجلس کی تائید کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی تھی. آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، جس طریقے سے جموں کشمیر کے اندر خاص طور سے پورے چاہے کسی بھی جگہ پہ رمضان المبارک کے اعتبار سے اس طریقے کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، لیکن جموں کشمیر کے اندر ہی 2 گروپس بنے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ایک دن کے الٹ پھیر کی وجہ سے پورے ایام کے اندر کس طرح سے الٹ پھیر دیکھنے کو ملا؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو اس تمام چیز کی ذمہ دار کون سی چیزوں کو آپ ٹھہرا سکتے ہیں، یا کون سی چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے؟ اصل میں یہ ہے رؤیت ہلال، اور رؤیت ہلال کا مسئلہ یہ کوئی عوامی یا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ہے ایک شرعی مسئلہ. تو شرعی مسئلے کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم جموں کشمیر کے اندر روزے رکھتے ہوئے آ رہے تھے، تو اسی طریقے کو آگے چلاتے ہوئے بہت ساری جگہوں سے یہ اعلان ہوا. لیکن بعض حضرات نے چونکہ ان نے یہاں کی رؤیت کا اعتبار کیا اور خود چاند دیکھنے کی کوشش کی، تو ظاہر سی بات ہے جموں کشمیر ایک پہاڑی علاقہ ہے، اکثر و بیشتر یہ ابر آلود رہتا ہے، تو یہاں چاند دکھتا نہیں ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ طریقہ کہ دائیں بائیں میں جہاں سے بھی رؤیت ممکن ہو سکتی ہے، جہاں حالات ہے اور وسائل ہے، تو وہاں کی رؤیت کا اعتبار کرتے تھے. تو کچھ ساتھیوں نے یہاں سے ہی چاند دیکھنے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے جب ان کو چاند نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا روزہ بجائے 23 مارچ کے 24 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے اپنی رؤیت کا اعتبار کیا، اور جن لوگوں نے روزہ رکھا انہیں ویسے جیسے یہ چلا ہوا آ رہا تھا اس رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے اعلان بھی کیا اور روزہ بھی رکھا. لیکن اس میں اگر ہم یہ دیکھیں گے تو
فرق پڑتا ہے. جیسے آپ نے سوال کیا فرق پڑے گا, فرق کیسے پڑتا ہے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف ہوتا ہے آخری عشرے کا, اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کے لیے ہمیں 20 کی شام کو مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا ہے. تو اگر 23 سے شروع کریں گے تو ان کو 11 اپریل میں بیٹھنا ہے, اور اگر 24 سے شروع کریں گے تو ان کو 12 اپریل سے اعتکاف میں بیٹھیں گے. اسی طریقے سے اس تمام عشرے میں طاق راتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے شب قدر کو تلاش کرو. تو جب ہم نے پہلے ہی دن بدل دیا تو طاق راتوں کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی. تو یہ وہ فرق ہے جو فرق پڑ سکتا ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ فرق ختم ہو جائے اور ہم ایک نہج کے ساتھ تمام عبادت کر لیں گے. تو یہ فرق ایسے پڑتا ہے, لیکن ہمارے بڑوں نے کوشش کی ہے, ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بڑوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمارا جموں کشمیر کا اتحاد اور اتفاق باقی رہے. آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے, عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو فیصلہ لیا گیا ہے اور کس طریقے سے اس فرق کی بھرپائی ہو سکتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ فیصلہ جو لیا گیا ہے اس میں آخر پر یہ کہا ہے مفتی صاحب نے کہ اگر یہ مہینہ بھی 29 کا ہی ہو جاتا ہے تو 29 کا ہونے کی وجہ سے جن لوگوں نے 24 مارچ سے روزے رکھے تو ان کا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے. تو اگر یہ 29 کا ہوتا ہے تو ان کے روزے 28 ہو جائیں گے. ویسے ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو 29 کا ہونا بظاہر مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ شعبان بھی 29 کا گیا ہے اور رجب بھی 29 کا گیا ہے, اور پیچھے سے طریقہ چلا ہوا یہ آ رہا ہے کہ ایک مہینہ 29 کا 31 کا 29 کا 31 کا 28 کا کوئی ہوتا نہیں ہے. تو اگر یہ 29 کا مہینہ ہو جاتا ہے تو جن ساتھیوں نے 24 سے روزے رکھے گے تو ان کے 28 روزے ہو جائیں گے. اس اعتبار سے مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر 29 کا ہوتا ہے تو ان کو بعد میں ایک روزے کی قضا کر لینی ہے تاکہ ان کے روزے مکمل ہو جائیں. اور اگر 20 کو چاند نظر نہیں آتا ہے, اس سے آگے 21 کو یا 22 کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر تو روزے مکمل 30 ہو جائیں گے, تو پھر تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. تو اگر جس طریقے سے اگر دیکھا جائے جموں کشمیر کے اندر کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو شرعی احکام کے بالکل کچھ خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں, کافی اس طریقے سے کافی عہدے دار بھی اس میں ذمہ دار ٹھہرائے جا رہے ہیں. ایک سوال ہے یہ عوام کا ہے, جس طرح سے جو وقف بورڈ کی چیئرمین ہے ڈاکٹر درخشاں اندرابی, ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 6 شوال کے روزے اور پھر 60 روزے جو ہے رکھنے ہیں پھر سے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اصل میں ایسا لگتا ہے کہ ان کو بولنے میں یا تو کنفیوژن ہوا ہے یا اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی چوک ہو چکی ہے. یہ روزے الگ الگ ہیں. جیسے ان نے شوال کے روزے کی بات کی ہے تو شوال کے 6 روزے رکھنا یہ سنت ہے. اگر کوئی بندہ رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا, اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. دوسرا ہوتا ہے روزے کی, ایک ہوتی ہے قضا, ایک ہوتا ہے کفارہ. اگر روزہ بندے سے چھوٹ جائے, بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا یا کوئی اور اچانک پریشانی بن گئی جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ رمضان کے بعد اس 1 یا 2 یا 3 جتنے روزے چھوٹ گئے ان کی وہ قضا کرے گا. اصل میں جو کفارے کی بات کہی گئی ہے, کفارہ یہ نہیں ہوتا. کفارہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے روزہ رکھا اور پھر جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا, اور جان بوجھ کھانے سے, پینے سے یا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات قائم کرنے سے, ان 3 چیزوں کا سے رکنے کا نام ہوتا ہے روزہ. اگر ان 3 کاموں میں سے کسی نے ایسا کام کر لیا جان بوجھ کر تو اس بندے کے ذمے ہوتا ہے کفارہ, اور وہ کفارے میں ہوتا ہے 1 روزے کی وہ قضا اور 60 روزے لگاتار اس کو کفارے میں رکھنے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے شوال کے روزے وہ سنت ہیں, ایک ہوتا ہے قضا اور ایک ہوتا ہے کفارہ. تو جن لوگوں کا یہ روزہ چھوٹ گیا ہے, انہوں نے روزہ چھوڑا نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی ثوابدید کے مطابق ہی روزہ دوسرے دن رکھا ہے. لیکن جب مہینہ ہی 29 ادھر سے 29 کا ہو کر اور ان نے 24 سے روزہ رکھ کر 28 کا ہی ہو گیا تو 1 دن کا روزہ ان کو چھوٹ گیا ہے. اب ان کو اس کی کفارہ نہیں دینا ہے بلکہ اس کی قضا کرنی ہے, اس کی 1 ہی روزہ ہوگا, وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. آئندہ سال اس طریقے کے خدشات لوگوں کے سامنے نہ رہیں, کیونکہ جس طرح سے کافی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور جو بھی بھروسہ ہے قائم ہے
जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे पूरी दुनिया के अंदर आवाम का इस्लाम के उन तमाम लोगों का के ऊपर जो मुफक्किर हैं और ख़ास तौर से मुख्तलिफ़ शोबा जात से फारिगुन तहसील हैं, लेकिन उसके बाद भी इस भरोसे को ख़त्म करने की साजिशों पर किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सकता है, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए किस तरीके की तजावीज़ आप लोगों ने की? यकीनी तौर पर इसमें हज़रत उलमा किराम और उलमा, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो कौम के रहबर हैं। कौम की एक बड़ी तादाद उनको फॉलो करती है, उनको मानती है। जो जिस मकतब फ़िक्र का बड़ा है उस मकतब फ़िक्र के लोग उसको फॉलो करते हैं। और यकीनी तौर पर जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा तो उलमा के कहने पर नहीं रखा, और जिन लोगों ने रोज़ा रखा तो उलमा के कहने पर रोज़ा रखा। मालूम यह होता है कि उलमा को आवाम मानती है और मानना भी चाहिए। अब जिन उलमा ने रोज़ा न रखने का ऐलान किया है तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनने रुयत का एतबार किया है। अब उस रुयत को शरई नुक्ते नज़र से वो उनके दलाइल अपने पास है, जिनने ऐलान किया उनके पास दलाइल अपने पास है। और मेरी राय और मेरा मशवरा तो ये रहेगा कि भाई इन तमाम उलमा इकराम को, ज़िम्मेदारों को, बड़ों को यकजा बैठकर एक जगह बैठकर इन तमाम चीज़ों पर नज़र सानी करनी चाहिए, देखना चाहिए क्या जो रिवायत यहाँ पर चली हुई आ रही है उस रिवायत के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। अगर कोई नया सेटअप हमने को शुरू करना तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्या वो चीज़ें मौजूद है, और हम नया सेटअप करने में उम्मत को मुत्तहिद रखने में कामयाब होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इत्तिहाद करते करते हम और ही इख्तिलाफ और इंतशार के शिकार हो जाएंगे। ये यकीनन बड़ों का काम है। हमें उन बड़ों से और हज़रात उलमा इकराम से, वो किसी भी मकतबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, उनसे उम्मीद भी है और उनसे गुजारिश भी ये है कि हम ये कोशिश करें मिल बैठ कर कि उम्मत का शिराज़ा बिखरे नहीं, बल्कि उम्मत का शिराज़ा जैसे पहले मुत्तहिद था आज भी ये मुत्तहिद रहना चाहिए। वक्ती तौर पर ऊंच नीच आ जाती है, इख्तिलाफ इंतशार होता रहता है, हमारे बड़ों में इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन उस इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना होता है, उसमें जंग और जिदाल नहीं करना होता है, बल्कि उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है। मुझे भी यहाँ उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे बड़े और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा हज़रात मिल बैठ कर इसका आइंदा के लिए एक मुत्तहिद हल निकालेंगे। इसके लिए हम दुआ भी हैं और गुजारिश भी करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहतरम मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी साहब के ज़रिए से रमज़ानुल मुबारक के मुख्तलिफ़ अय्याम और रमज़ानुल मुबारक में जिस तरीके से लोगों के दरमियान तफरीक पैदा हुई, इसे आइंदा किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाएगा, इसके लिए मुकम्मल तरीके से तजावीज़ अपनाई जाएंगी जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने कहा। और आइंदा यही लोगों को भी उम्मीद है कि जितने भी पासबान इस सिलसिले में हैं वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर से अवामुन्नास के दरमियान अपने एतमाद को कायम करने में और इस्लामी शरीयत को लोगों के सामने मुकम्मल और वाज़ेह तरीके से पेश करने में दलाइल के साथ किस तरह से कामयाब होते हैं, ये देखने की बात है। देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।